سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور آپ کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ آپ ختم الرسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ امام الرسل ہیں، آپ ہادی عالم ہیں، آپ رحمت کل ہیں، آپ رحمت کا مجسم ہیں، آپ رحمت کا پیکر ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ رسولوں کے سلطان ہیں، آپ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، اللہ کے سب سے مقرب ہیں، اللہ کے سب سے قریبی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کی تعریف اللہ کے بعد اس دنیا میں کی گئی ہے۔ آپ کا ذکر تورات میں ہے، آپ کا ذکر زبور میں ہے، آپ کا ذکر انجیل میں ہے، آپ کا ذکر صحیفوں میں ہے، آپ کا ذکر کتابوں میں ہے، آپ کا ذکر اولین میں ہے، آپ کا ذکر آخرین میں ہے، آپ کا ذکر پہلوں میں ہے، آپ کا ذکر بعد والوں میں ہے، آپ کا ذکر عالم ارواح میں ہے، آپ کا ذکر عالم دنیا میں ہے، آپ کا ذکر عالم محشر میں ہے، آپ کا ذکر عالم برزخ میں ہے، آپ کی تصویر قبر میں ہے، آپ کا تصور دنیا میں ہے، آپ کی محبتیں خلقت میں ہیں، آپ کی ادائیں کائنات میں ہیں، آپ کی وفائیں پورے عالم میں ہیں، آپ کی صورت کا چرچا ہے، آپ کی سیرت کا چرچا ہے، آپ کے جمال کا تذکرہ ہے، آپ کے جلال کا تذکرہ ہے، آپ کے علم کی باتیں ہیں، آپ کے عمل کی باتیں ہیں، آپ کی خوبیوں کی باتیں ہیں، آپ کی صفات کی باتیں ہیں، آپ کی رات کی بات موجود ہے، آپ کے دن کی بات موجود ہے، آپ کا بچپن کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے لڑکپن کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے دودھ پینے کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی ولادت کا ذکر موجود ہے، آپ کے مکان کا ذکر موجود ہے، آپ کے شہر کا ذکر موجود ہے، آپ کی بستی کا ذکر موجود ہے، آپ کی ماں کا ذکر ملتا ہے، آپ کے بابا کا ذکر ملتا ہے، آپ کے دادا کا ذکر ملتا ہے، آپ کے شہر کا ذکر ملتا ہے، آپ کے قصبے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے خاندان کا ذکر ملتا ہے۔ جس دائی کے پاس آپ گئے اس دائی کا ذکر ملتا ہے، جس اونٹنی پر آپ بیٹھے اس اونٹنی کا ذکر ملتا ہے، جن بکریوں کے آپ نے دودھ پیا ان بکریوں کا ذکر ملتا ہے، ان بکریوں کی جسامت کا ذکر ملتا ہے، ان کے دودھ کے مقدار کا ذکر ملتا ہے، جتنا برتن تھا اس برتن کا ذکر ملتا ہے، جتنا وہ مکان تھا اس مکان کا ذکر ملتا ہے، جتنا اس کا طول اور عرض تھا اس طول اور عرض کا ذکر ملتا ہے، جتنی اس کی لمبائی تھی اس کی لمبائی کا ذکر ملتا ہے۔ آپ جس طرح سے چلے تھے آپ کی چال کا ذکر ملتا ہے، آپ جس طرح بولے تھے آپ کے بولنے کا ذکر ملتا ہے، آپ جس طرح ہنسے تھے آپ کے ہنسنے کا ذکر ملتا ہے، آپ جیسے مسکرائے تھے آپ کے مسکرانے کا ذکر ملتا ہے، آپ کی آنکھ جیسے جھپکی تھی اس جھپکنے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے زلف جیسے ہلی تھی اس ہلنے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے لب جیسے کھلے تھے اس کھلنے کا ذکر ملتا ہے، آپ کی نگاہوں نے جیسے دیکھا تھا اس دیکھنے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے سر کی جو عظمت تھی اس عظمت کا ذکر ملتا ہے، سر پہ جو دستار تھی اس دستار کا ذکر ملتا ہے، اس دستار کی جو لمبائی تھی اس لمبائی کا ذکر ملتا ہے، اس دستار کا جو رنگ تھا اس رنگ کا ذکر ملتا ہے، اس رنگ میں جو مزہ تھا اس مزے کا ذکر ملتا ہے، آپ نے جو خوشبو لگائی تھی اس خوشبو کا ذکر ملتا ہے، آپ کی خوشبو کہاں تک تھی اس کہاں تک ہونے کا ذکر ملتا ہے، آپ کو پسینہ کب آیا اس کا ذکر ملتا ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو کیسے پیدا ہوئی اس کا ذکر ملتا ہے، پسینے کو جمع کیسے کیا اس کا ذکر ملتا ہے، پسینہ پھر جب لگایا تو خوشبو کیسے مہکی اس کا ذکر ملتا ہے، آپ کے مدینے کا ذکر ملتا ہے،
آپ کے سینے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے نگینے کا ذکر ملتا ہے، آپ کے پیار کا ذکر ملتا ہے، آپ کی الفت کا ذکر ملتا ہے، آپ کی عقیدت کا ذکر ملتا ہے، آپ کی محبت کے اظہار کی بات ملتی ہے، آپ کے قرار کی بات ملتی ہے، آپ کے اقرار کی بات ملتی ہے، آپ لڑکپن میں کیسے تھے یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے حجر اسود کیسے اٹھوایا یہ ذکر ملتا ہے، دیوار پہ کیسے لگایا یہ ذکر ملتا ہے، آپ پر نبوت کیسے آئی یہ ذکر ملتا ہے، آپ غار میں کیسے گئے ذکر ملتا ہے، غار میں بیٹھ کر کیا کیا ذکر ملتا ہے، اس وقت بیٹھتے کیسے تھے یہ ذکر ملتا ہے، رخ کس طرف تھا یہ ذکر ملتا ہے، بیت اللہ کون سی جگہ تھا یہ ذکر ملتا ہے، آپ بیت اللہ میں داخل کیسے ہوتے تھے یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے عبادت کا طرز کیا اختیار کیا تھا یہ ذکر ملتا ہے، آپ جب مکہ میں آتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی ذکر ملتا ہے، بیت اللہ سے نکلتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی ذکر ملتا ہے، آپ جب واز کرتے تو انداز کیا ہوتا تھا ذکر ملتا ہے، آپ جب انگلی اٹھاتے تو کتنی اٹھاتے یہ ذکر ملتا ہے، آپ اشارہ کرتے تو کیسے کرتے یہ ذکر ملتا ہے، آپ کسی کو بلاتے تو کیسے بلاتے تھے یہ ذکر ملتا ہے، آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو کیسے آتا تھا یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے بچوں سے پیار کیسے کیا یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے بڑوں سے پیار کیسے کیا یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے دعوت کیسے دی یہ ذکر ملتا ہے، دعوت میں الفاظ کون سے کہے یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے اس کو کیا کہا یہ بھی ملتا ہے، اس کو کیا کہا یہ بھی ملتا ہے، آپ جوانی کے قریب ہوئے پھر کیا ہوا یہ بات بھی ملتی ہے، آپ تجارت کرنے لگے تو تجارت کیسے کی یہ بھی پتا چلتا ہے، آپ نے تجارت میں کیا لیا یہ بھی پتا چلتا ہے، کس طرف گئے یہ بھی پتا چلتا ہے، ساتھ کون گیا یہ بھی معلوم ہے، ساتھ کیا کیا لے کر گئے یہ بھی معلوم ہے، تجارت میں کتنا پیسہ لگایا یہ بھی معلوم ہے، پھر تجارت کس طرح کی یہ بھی معلوم ہے، کیسے خرید و فروخت کی یہ بھی معلوم ہے، جس کو سامان بیچا تو کیا بیچا یہ بھی معلوم ہے، اس نے واپسی میں کیا کہا یہ بھی معلوم ہے، آپ کس کا سامان لے کر گئے یہ بھی معلوم ہے، خدیجہ کون تھی یہ بھی معلوم ہے، خدیجہ سے آپ کیسے ملے یہ بھی معلوم ہے، خدیجہ آپ کی اداؤں پہ فدا کیسے ہوئی یہ بھی معلوم ہے، رشتے کا پیغام کیسے بھیجا یہ بھی معلوم ہے، پھر رشتہ کیسے قبول ہوا یہ بھی معلوم ہے، جب رشتہ ہوا تو آپ کی عمر کیا تھی یہ بھی معلوم ہے، خدیجہ کی عمر کیا تھی یہ بھی معلوم ہے، خدیجہ کا حسب کیا تھا یہ بھی معلوم ہے، نسب کیا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ نے جب قبول کیا تو آپ کی عمر کیا تھی یہ بھی معلوم ہے، اس کے بعد جس گھر میں رہے وہ گھر کیسا تھا یہ بھی معلوم ہے، وہ گھر کس قدر تھا یہ بھی معلوم ہے، اس کی لمبائی چوڑائی طول و عرض کتنا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ بیت اللہ کیسے آتے تھے یہ بھی معلوم ہے، تجارت چھوڑ دی اب آپ عبادت میں لگ گئے تو عبادت کیسے کی یہ بھی معلوم ہے، آپ نگاہوں سے دیکھتے تھے تو پرکھتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، آپ محبت کرتے تو اسٹائل کیا ہوتا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ کو غصہ آ جائے تو چہرے کا رنگ کیسے ہوتا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ بچپن میں جب اونٹنی پر بیٹھے تو کس طرح بیٹھے تھے یہ بھی معلوم ہے، گود میں اٹھایا تو کیسے اٹھایا یہ بھی معلوم ہے، گود میں لے کر چلے تو کیسے چلے یہ بھی معلوم ہے، آپ اس گود سے نیچے اترے تو کیسے اترے یہ بھی معلوم ہے، دودھ دائیں سے پیا یا بائیں سے پیا یہ بھی معلوم ہے، دائیں سے بائیں کیا تو کیا ہوا اور بائیں سے دائیں کیا تو کیا ہوا یہ بھی معلوم ہے، آپ کے ساتھ اور دودھ کس نے کیا یہ بھی معلوم ہے، آپ کی بہن جو دودھ پیلا شریک بہن ہے وہ کون سی ہے یہ بھی معلوم ہے، آپ چادر کیسی رکھتے تھے یہ بھی معلوم ہے، لباس کیسے پہنتے تھے یہ بھی معلوم ہے، تبسم کیسے کرتے تھے یہ بھی معلوم ہے، غصہ کیسے کرتے تھے یہ بھی معلوم ہے، معاملات کیسے کیے یہ بھی معلوم ہے، معاشرت کیسے کی یہ بھی معلوم ہے، معاہدے کیسے کیے یہ بھی معلوم ہے، آپ کے پاس لوگ جمع کیسے ہوئے یہ بھی معلوم ہے، جمع ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا یہ بھی معلوم ہے، انہوں نے کیا کہا یہ بھی معلوم ہے، رسالت ملی یہ بھی معلوم ہے،
کب ملی یہ بھی معلوم ہے، جبرائیل کیسے آئے یہ بھی معلوم ہے، جبرائیل نے کیا کہا یہ بھی معلوم ہے، جبرائیل سے ہم کلام کیسے ہوئے یہ بھی معلوم ہے، قرآن کیسے اترا یہ بھی معلوم ہے، پہلی کون سی سورت اتری یہ بھی معلوم ہے، پوری سورت کون سی اتری یہ بھی معلوم ہے، پہلی آیت کہاں اتری یہ بھی معلوم ہے، پہلی 5 آیتیں کیسے اتری یہ بھی معلوم ہے، آخری آیت کہاں سے اتری یہ بھی معلوم ہے، زرہ کیسے پہنی یہ معلوم ہے، تلوار کیسے لہرائی یہ معلوم ہے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھے معلوم ہے، خچر پہ کیسے بیٹھے معلوم ہے، اونٹنی پہ کیسے بیٹھے معلوم ہے، پھر اترے کیسے معلوم ہے، پہلے کون سا پاؤں زمین پر لگا یہ بھی معلوم ہے، کون سا پاؤں پہلے اٹھا یہ بھی معلوم ہے، کمرے میں داخل ہوئے تو پہلے کون سا پاؤں لگا یہ بھی معلوم ہے، کمرے سے نکلے تو کون سا پاؤں آیا یہ بھی معلوم ہے، نکاح کے رشتے کہاں سے آئے یہ بھی معلوم ہے، کس سے نکاح ہوا اور کس سے نہیں ہوا یہ بھی معلوم ہے، پھر بچے کتنے یہ بھی معلوم ہے، بیٹیاں کتنی یہ بھی معلوم ہے، نواسے کتنے یہ بھی معلوم ہے، نواسیاں کتنی یہ بھی معلوم ہے، سسر کون کون ہے یہ بھی معلوم ہے، ساس کون ہے یہ بھی معلوم ہے، پیار کون ہے یہ بھی معلوم ہے، سسر کون ہے یہ بھی معلوم ہے، داماد کون ہے یہ بھی معلوم ہے، جنازہ کس کا پڑھا یہ بھی معلوم ہے، کس کے گھر دعوت کھائی یہ بھی معلوم ہے، کس کی انگلی پکڑی یہ بھی معلوم ہے، کس کا ہاتھ پکڑا یہ بھی معلوم ہے، کس نے آپ کو بوسہ دیا یہ بھی معلوم ہے، کس کو آپ نے بوسہ دیا یہ بھی معلوم ہے، پانی کیسے پیا یہ بھی معلوم ہے، کھانا کیسے کھایا یہ بھی معلوم ہے، لقمہ توڑا کیسے یہ بھی معلوم ہے، کھاتے وقت بیٹھے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، پیتے وقت کیسے پیا یہ بھی معلوم ہے، کاسا کتنا تھا گلاس کتنا تھا اس میں پانی کتنا تھا اس کی مقدار کتنی تھی، پہلی سانس میں کتنا پیا دوسری سانس میں کتنا پیا تیسری سانس میں کتنا پیا، لگاتار کیسے پیا، چھوڑ کیسے دیا، پھر کیسے چلے، زمزم کیسے پیا، صفا مروہ پہ کیسے دوڑے، مطاف میں کیسے آئے، طواف کیسے کیا، احرام کیسے باندھا، زلف لہرائی کیسے، زلف میں خوشبو کیسی تھی، زلف کی جو ہے وہ زلف کے اندر رانائی کیسے تھی، چہرے میں چمک کب آئی، دمک کب آئی، رانائی کب آئی، دھوپ میں چلے تو کیسے تھے، سائے میں چلے تو کیسے تھے، رات میں آئے تو کیسے تھے، تاریکی میں چلے تو کیسے تھے، زمین پر چلے تو پتھر نے کلمہ کیسے پڑھا، کنکر نے سلام کیسے کیا، درخت آئے کیسے، آسمان کے بادل نے سایہ کیسے کیا، درخت چل کر پیچھے کو کیسے آیا، اونٹنی نے شکایت کیسے کی، گھوڑے نے آ کر کیا کہا، لومڑی آ کر کیا کہتی ہے، لوگوں کی باتیں کیا ہے، آپ سمجھتے کیسے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، بچپن میں کیا ہوا، لڑکپن میں کیا ہوا، جوانی میں کیا ہوا، شباب میں کیا ہوا، مکہ میں کیا ہوا، مدینہ میں کیسا ہوا، بدر کیسے لگا، احد کیسے لگا، حنین کیسے ہوا، خیبر کیسے ہوا، تبوک کیسے ہوا، زخمی کیسے ہوئے، دندان کیسے شہید ہوئے، سر پر کیسے لگی، خون کیسے نکلا، زمین پر کیسے گرا، جوتے کیسے بھر گئے، جبرائیل کیسے آ گئے، دعا کیا کرتی، ہدایت کی بات کیسے کرتی، بلال کو کیا کہا، خباب کو کیا کہا، خبیب کو کیا کہا، ابو ہریرہ کو کیا کہا، ابو بکر کو کیا کہا، عمر کو کیا کہا، عثمان کو کیا کہا، علی کو کیا کہا، عائشہ سے کیا کہا، حفصہ سے کیا کہا، خدیجہ سے کیا کہا، ام عمارہ سے کیا کہا، ام ایمن سے کیا کہا، دروازہ کیسے کھولا، کنڈی کیسے کھولی، دستک کیسے دی، آواز کیسے دی، اندر کیسے آئے، باہر کیسے آئے، بیت الخلا کیسے گئے، بیت الخلا سے باہر کیسے آئے، سلام کیسے کیا، کلام کیسے کیا، پیغام کیسے دیا، دعوت کیسے دی، خط کیسے لکھا، تحریر کیسے کیا، تحریر کس سے کروایا، لکھوایا کس کو، لکھا کس کو، لکھنے والے کون تھے، لکھوانے والے کون تھے، لے جانے والے کون تھے، ساتھ بیٹھنے والے کون تھے، فارس سے کون آیا، روم سے کون آیا، شام سے کون آیا، اس نے آ کر کیا کہا، اس نے آ کر کیا کہا، نبی نے تعریف کیسے کی، بات کیسے کی، قرآن کیسے پڑھا، جبرائیل نے کہا کیسے، سنا کیسے، سمجھا کیسے، سمجھایا کیسے، صوفہ کا چبوترا کیسے بنایا، مسجد نبوی کیسے بتائی، کنکر لے کر کیسے آئے، اینٹیں لے کر کیسے آئے، گارا کیسے بنایا، بھوک لگ گئی تو کھانا کیسے کھایا، بھوک تھی کچھ نہ ملا تو پیٹ پر پتھر کیسے بندھے، پتے
کہاں سے کھائے؟ شیب ابی طالب میں کیسے گئے؟ جناب طائف میں کیسے گئے؟ پتھر کیسے لگے؟ زخمی کیسے ہوئے؟ خون کیسے نکلا؟ واپس کیسے آئے؟ دعوت کیا دی؟ دعوت کس کو دی؟ لا الہ کب کہا؟ الا اللہ کب کہا؟ محمد رسول اللہ کب منوایا؟ رسالت کی بات کیسے کی؟ ولادت کی بات کیسے کی؟ شہادت کی بات کیسے کی؟ شہادت کی بات کیسے کی؟ قرآن پڑھتے کیسے ہیں؟ پڑھاتے کیسے ہیں؟ سمجھتے کیسے ہیں؟ سمجھاتے کیسے ہیں؟ نماز میں کیسے آئے؟ سجدہ کیسے کیا؟ قیام کیسے کیا؟ رکوع کیسے کیا؟ سجدہ کیسے کیا؟ سجدے میں کیا کہا؟ سر کیسے رکھا؟ ناک کیسے رگڑا؟ آنسو کیسے نکلے؟ رخسار پہ کیسے آئے؟ خیمہ کیسے لگایا؟ ہاتھ کیسے اٹھائے؟ بیت اللہ میں کیسے گئے؟ غلاف کو کیسے پکڑا؟ دعا کیسے کی؟ مطاف میں کیسے گئے؟ بیت اللہ میں کیا کہتے ہیں؟ بیت الخلا میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں کیا دعا پڑی ہے؟ وہاں کیا دعا پڑی ہے؟ سونے سے پہلے کیا کہا؟ جاگنے کے بعد کیا کہا؟ لیٹے کیسے؟ دراز کیسے ہوئے؟ بستر کیسے ہے؟ چادر کیسے ہے؟ کھجور کیسے ہے؟ چارپائی کیسے ہے؟ لیٹے کیسے ہیں؟ پھر اٹھے کیسے ہیں؟ پہلا کون سا پاؤں باہر رکھا ہے؟ پھر کون سا پاؤں باہر رکھا ہے؟ سو کر کیا کہا؟ سونے سے پہلے کیا کہا؟ خواب کیسے دیکھا؟ خواب میں کیا کہا؟ سجدے میں گئے تو کیا پڑھا؟ رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ قیام میں گئے تو کیا پڑھا؟ بات کی تو کیسے کی؟ معاہدہ کیا تو کیسے کیا؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ شادی کی تو کس نے کی؟ نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ نکاح پڑھایا تو کس نے پڑھایا؟ ریشمی کپڑے لے کون آیا؟ تصویر کس کی آئی؟ لے کر کون آیا؟ پیغام کس نے دیا؟ دکھایا کس نے؟ جس کی تصویر تھی یہ کون ہے؟ نکاح کیسے ہوا؟ نکاح کرایا کیسے؟ بیٹی کا نکاح کیسے کیا؟ جہیز کیا دیا؟ سامان کیا دیا؟ ولیمہ کیسے کیا؟ حقیقہ کیسے کیا؟ حسن کو کیسے اٹھایا؟ حسین کو کیسے اٹھایا؟ زبان کیسے چسوائی؟ کندھے پہ کیسے بٹھایا؟ پیار کیسے کیا؟ ممبر سے کیسے اترے؟ اتر کر واپس کیسے آئے؟ پھر اتر کر ممبر پر چڑھایا کیا؟ خطاب کیسے کیا؟ مخاطب کیسے ہوئے؟ کلام کیسے کی؟ گفتگو کیسے کی؟ آغاز کیسے کیا؟ ابتدا کیسے کی؟ جلال کیسے آ گیا؟ جمال کیسے آ گیا؟ غصہ کیسے آ گیا؟ غصہ ختم کیسے ہو گیا؟ محبت کیسے آ گئی؟ قرار کیسے آ گیا؟ انتظار کس کا کیا؟ پیار کس سے کیا؟ ساتھ کس کو لیا؟ ہجرت میں کیسے گئے؟ پہاڑ پر کیسے چڑھے؟ غار میں کیسے گئے؟ لیٹے کیسے؟ بیٹھے کیسے؟ بولا کیا؟ کہاں گیا؟ سوئے کیسے؟ آنکھیں کیسے بند ہوئی؟ معراج پہ کیسے گئے؟ جبرائیل کیسے آئے؟ دروازہ کیسے بجایا؟ دستک کیسے دی؟ دروازہ کیسے کھولا؟ حضور جاگے کیسے؟ آنکھیں کیسے کھولی؟ کھول کر کیا کہا؟ باہر کیسے آئے؟ براق پہ کیسے بیٹھے؟ براق تھا کیسے؟ براق تھا کس طرح؟ براق کی چال کیا تھی؟ رفتار کیا تھی؟ اڑتا کیسے تھا؟ اٹھتا کیسے تھا؟ چلتا کیسے تھا؟ رفتار کیسی تھی؟ پھر رفتار سے چل کیسے پڑا؟ چلتا ہوا آگے کیسے گیا؟ اقصا کیسے پہنچا؟ دروازہ کیسے کھولا؟ تالے کیسے کھلے؟ نبی کیسے آئے؟ رسول کیسے آئے؟ پیغمبر کیسے آئے؟ اجتماع کس طرح کا ہو گیا؟ امام کون بن گیا؟ نماز کس نے پڑھائی؟ ہاتھ کس سے ملایا؟ پہلے آسمان پہ کیسے گئے؟ دوسرے آسمان پہ کیسے گئے؟ تیسرے آسمان پہ کیسے گئے؟ چوتھے آسمان پہ کیسے گئے؟ پانچویں پہ کیسے گئے؟ چھٹے پہ کیسے گئے؟ ساتویں پہ کیسے گئے؟ پہلے پہ کون پیغمبر ملا؟ دوسرے پہ کون ملا؟ تیسرے پہ کون ملا؟ چوتھے پہ کون ملا؟ ساتویں پہ کون ملا؟ ساتویں سے بھی آگے کیسے بڑھے؟ اندر سدرۃ المنتہا پہ کیسے پہنچے؟ ساری دنیا پیچھے کیسے رہ گئی؟ جبرائیل نے بھی جواب کیسے دے دیا؟ اب ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے کیسے گئے؟ اوپر کو کیسے چڑھے؟ خدا تک کیسے پہنچے؟ عرش تک کیسے پہنچے؟ ملاقات کیا ہوئی؟ گفتگو کیا ہوئی؟ معاملات کیا ہوئے؟ دیکھا کیسے؟ سنا کیسے؟ واپس کیسے آئے؟ عزت کیسے ملی؟ عظمت کیسے ملی؟ واپس کیسے آئے؟ موسیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ طور پہ موسیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ واپس پھر کیوں گئے؟ نمازیں کتنی تھی؟ پھر کتنی رہ گئی؟ پھر کتنی ہو گئی؟ پھر کتنے چکر لگائے؟ پھر کیسے آ گئے؟ بار بار کیسے چلے؟ بار بار کیسے بڑھے؟ بار بار آگے کیسے ہوئے؟ بار بار آگے کیسے چلتے رہے؟ آسمان جس پہ جا کوئی نہیں سکتا، آپ رک نہیں سکتے، آپ بڑھ کیسے رہیں؟
چل کیسے رہے، اٹھ کیسے رہے، اڑ کیسے رہے، بلندی پہ کیسے، ساری دنیا کیسے نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، بیت النور نیچے، ہاں ولی نیچے، کتب نیچے، ابدال نیچے، غوث نیچے، چاند نیچے، سورج نیچے، ستارے نیچے، عرش نیچے، فرش نیچے، سبھی نیچے، آپ اونچے کیسے ہوئے؟ وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا؟ نہ وہ بھولا ہوا، نہ یہ بھولا ہوا، نہ وہ چھوٹا ہوا، نہ یہ چھوٹا ہوا، نہ وہ گم ہوا، نہ یہ گم ہوا، نہ وہ نامعلوم ہے، نہ یہ نامعلوم ہے، نہ وہ کوئی مٹا سکا، نہ یہ کوئی مٹا سکا، نہ وہ کوئی چھپا سکا، نہ یہ کوئی چھپا سکا، نہ اس کو کوئی ہلا سکا، نہ اس کو کوئی ہلا سکا، نہ اس کو کوئی دبا سکا، نہ اس کو کوئی دبا سکا۔ جو کچھ ہوا تھا، جب ہوا تھا، جس قدر ہوا تھا، جس جگہ ہوا تھا، جس طرح ہوا تھا، جس انداز میں ہوا تھا، جس بولی میں ہوا تھا، جس لہجے میں ہوا تھا، جس زبان میں ہوا تھا، جس انداز میں ہوا تھا، جس رنگ میں ہوا تھا، جس خوشبو میں ہوا تھا، جس جستجو میں ہوا تھا، جس بو ببو میں ہوا تھا، جس کو بکو میں ہوا تھا، جس ہو بہو میں ہوا تھا، جس لہو بلہو میں ہوا تھا، جس گرما گرمی میں ہوا تھا، جس جستجو میں ہوا تھا، جیسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا، جس طرح ہوا تھا وہ سبھی آج موجود ہے، کچھ مٹا تو نہیں۔ کہنے والا مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی لمبی لائے ہو، بڑی لمبی لے گئے ہو، بڑا لمبا لگا دیے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جو کچھ تھا سبھی کچھ موجود ہے۔ اس نے کہا بتاؤ دلیل تو دو، سب کچھ کیا موجود ہے؟ میں نے کہا تیرا اشتہار نہیں بتا رہا، سیرت امام الانبیاء۔ جزاک اللہ۔ میں نے کہا جتنا غصہ کیا اتنا پیار بھی تو کروں۔ میں نے سانس ہی 25 منٹ بعد لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ بزرگوں، سبحان اللہ۔ جب گاڑی پٹری پر چل رہی ہو نا تیزی میں، تو آگے جو چیز بھی آئے رگڑی جاتی ہے۔ بزرگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ گاڑی جس پٹری پہ چل رہی تھی بیچ میں یہ بھی آگے بھی رگڑے گئے، کوئی آ وہ بھی رگڑ میں چلا جاتا۔ جب رفتار ہی وہ ہے تو بات بھی تو وہی ہوگی نا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، جہاں سارے میں ڈھونڈو کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو دیکھنے والیوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو دیکھ کر کہا ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا دیکھتے تو جب کوئی بن کے تو آتا، میرے خدا نے ایسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں، کوئی ایسا پیدا۔ پوری دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی تعریف، جس کی توصیف، جس کی مدح، جس کی منقبت، جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو جتنی حضور کی محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں۔ کاغذ کا زمانہ نہیں ہے، قلم کا زمانہ نہیں ہے، تصویر لینے کے کیمرے کا زمانہ نہیں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں ہے، رپورٹ کا زمانہ نہیں ہے، محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر یہ محفوظ کیسے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج حضور کے بارے میں پوچھو اور آپ کو پتہ نہ ہو۔ ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی بات مخفی
اونچی چھپی ہوئی ڈوبی ہوئی چلی ہوئی گمی ہوئی ہر چیز موجود ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ساری محفوظ نہیں ہوگی تو اسوہ حسنہ کیسے ہوگی؟ یہ سیرت ساری دنیا کے لیے نمونہ کیسے بنے گی اگر یہ محفوظ نہیں ہوگی؟ نمونہ تبھی بن سکتی ہے جب یہ محفوظ ہو. اور نمونہ ہے اس لیے کہ محفوظ ہے. نمونہ ہے اس لیے کہ محفوظ ہے. یہ محفوظ کس کے پاس ہے؟ میں نے کتنی چیزیں گنی، میں گنتا چلا گیا، میرا دل کھلتا چلا گیا، راحتیں آتی گئی، قرار آتا گیا، غصہ ختم ہو گیا، پیار آتا گیا. حضور کا ذکر ہی ایسا ہے. میں نے کتنی چیزیں گنی، میں ساری عمر گنتا چلا جاؤں، میں گنتے گنتے تھک جاؤں، میری زبان رک جائے، یہ ختم ہو سکتی؟ یہ سب ہم تک پہنچائی کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ بھائیو، پیاس لگے کوئی پانی پلائے آپ کہتے ہو شکریہ، بھوک لگے کوئی کھانا کھلائے آپ کہتے ہو شکریہ، ننگے ہو کوئی کپڑے پہنائے آپ کہتے ہو شکریہ، بے روزگار ہو کوئی روزگار دے آپ کہتے ہو شکریہ، مقروض ہو کوئی قرض دے دے آپ کہتے ہو شکریہ. میں قربان ان پر کیوں نہ جاؤں جنہوں نے دین دنیا آخرت، نبی کی سیرت صورت فضیلت منقبت بچپن لڑکپن جوانی صداقت دیانت امانت شرافت عزت و عظمت ہر چیز کھول کھول کر ہم تک پہنچا دی. نہ قرآن چھوڑا، نہ نبی کا فرمان چھوڑا، نہ نبی کا بچپن لڑکپن چھوڑا، سب ہم تک پہنچایا. پہنچنا چاہتا ہوں ان پہنچانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آتا ہے صحابہ 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 صحابہ. جزاک اللہ. جس سے صحابہ کا ذرا دل چیک کرے. مزہ آ گیا نہیں آیا؟ مزہ آیا نہیں آیا؟ نور آیا نہیں آیا؟ انہی کے ذریعے تو نور آیا ہے، انہی کے ذریعے دین آیا ہے. یہ نہ ہوتے تو آج سیرت کا پتہ ہمیں نہ چلتا. آج جو لوگ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں وہ در حقیقت حضور کے نور کی توہین کر رہے ہیں. جو لوگ صحابہ کو برا پہ کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت اسلام کی عظمت کو روکنا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور کی سیرت کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ ہم صحابہ کے در کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے در کے غلام ہیں. ہم نے اس غلامی کا عزم کیا ہے. اگر کوئی گستاخی سے باز نہیں آ سکتا اس کو جا کر بتا دو ہم صحابہ کی مدح سے باز نہیں آ سکتے. آج پاکستان مشکل حالات میں عجیب صورتحال پیدا ہے. کچھ لوگ پہلے نکلے تھے، کچھ لوگ اب نکلے. جو لوگ پہلے نکلے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم آزادی چاہتے ہیں، کچھ ابھی نکلے ہیں کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں. آزاد تو تمہیں کر دیا، حکومت سے نکال دیا، اور کون سی آزادی چاہتے ہو؟ پہلے پابند تھے، آپ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اب تو تمہیں آزاد کر دیا جب مرضی. آپ کون سی آزادی ہے؟ پہلے کہتے تھے ہم قید ہے. میں عجیب حیران ہوں
مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جب لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں کہتے ہیں فوج بہت اچھی ہے، ادارے بہت اچھے ہیں، انہوں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے، جب یہ حکومت سے نکلتے ہیں کہتے ہیں فوج بہت غلط ہے، ادارے ٹھیک نہیں ہیں، کہ جب تم حکومت میں تھے ٹھیک تھے، تم اتر گئے تو خراب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں منہ میں لقمہ ملتا رہے تو ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جب تمہیں سب کچھ ملے تم کہتے ہو ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے پیٹ کا نام پاکستان رکھا ہے، جب پیٹ پہ لات لگتی ہے کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، جب پیٹ بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج کہتے ہیں جی ریاست نے یہ کر دیا، ریاست، میں کہتا ہوں یہ سنانا کس کو چاہتے ہو؟ انڈیا کو، راہ کو، موساد کو؟ ذرا حقیقت بتاؤ، ہمارے اداروں سے کس کو تکلیف ہے؟ کس کو؟ کس کو؟ جب تم ریاست کے خلاف بولو گے انڈیا خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ تو پھر تم انڈیا کے یار ہوئے نا۔ غیر ملکی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہوئے نا۔ ہمیں دیکھو، ہم نے ظلم سہ لیے، بربریت سہ لی، لوگ شہید ہو گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، ہر ظلم سہ کر پھر بھی ہم نے کہا پاکستان زندہ باد۔ تم نے ملک کھایا، تم حکومتوں میں گئے، تم نے وزارتیں لی، تم نے تنخواہیں لی، تم نے مراحتیں لی، تم نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان پر احسان کیے، تم نے ملک کو لوٹا، سب کچھ کھا کے آج کہتے ہو، اور تم سمجھتے نہیں، تم علم میں نہیں ہے۔ اگر ملک کے ادارے کمزور ہو گئے ملک مضبوط ہو سکتا ہے؟ ملک مضبوط ہو سکتا ہے؟ ملک مستحکم ہو سکتا ہے؟ ملک کے اندر طاقت آ سکتی ہے؟ جس ملک کی فوج کمزور ہے وہ ملک کمزور ہے۔ جس ملک کی فوج متنازع ہو جائے، عوام اور فوج لڑ پڑیں، آپس میں متصادم ہو جائیں، اس کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس کی سرحدیں، پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں، ریاست کے لوگوں سمجھو دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، محب وطن کون ہے، مفاد پرست کون ہے، تلاش کرو۔ ہم میں سے کوئی تمہیں لندن میں نہیں ملے گا، ہم میں سے کوئی تمہیں امریکہ میں نہیں ملے گا، کوئی ایران میں نہیں ملے گا، ہمارے جتنے ملیں گے پاکستان میں ملیں گے۔ دوسری بات، ملک کے اندر انتشار اور فساد پھیلانے کے لیے ایک طبقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ملک صدیق کے چاہنے والوں کا ہے۔ یہ توہین کر کے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بدنظمی چاہتا ہے، وہ خون خرابہ چاہتا ہے، وہ ملک میں انتشار چاہتا ہے، اور پھر وہ نعرہ لگاتا ہے دہشت گردی کے پیچھے وردی۔ یہ نعرہ وہ لگاتا ہے دہشت گردی کے پیچھے وردی، پہلے یہ کرتا ہے پھر یہ کرتا ہے، اسلام کی سرحدوں کو بھی کمزور کر رہا ہے اور پاکستان کی سرحدوں کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ اگر صحابہ پر اعتماد اٹھ جائے گا تو اسلام میں کچھ نہیں رہے گا، اور فوج پر اعتماد اٹھ جائے گا تو پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہی طبقہ ہے۔ ایران نے اس ملک میں ہمیشہ مداخلت کی۔ ڈرتے ہوں گے کوئی لوگ ہوں گے جو ایران کا نام لیتے ہوئے ان میں کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ ہم بابا کے دول کہتے ہیں، اس ملک کی دشمنی میں امریکہ سے زیادہ بھی کوئی اگر ملوث ہے تو اس ملک کا نام ایران ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ایران ہے۔ ایران اس ملک میں اپنی بدبختی کا اظہار کر رہا ہے۔
افغانستان بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر تمام تر ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ایران براہ راست ملوث ہے۔ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اداروں کے لوگوں سے، وہ خفیہ رپورٹیں منظر عام پر لاؤ جو تمہارے پاس ایران کے متعلق ہے۔ کیوں نہیں لاتے؟ ان کو پبلک کرو، بتاؤ اس قوم کو ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تم اسے اپنا برادر ملک کہتے ہو، اسلامی ملک کہتے ہو، وہ برادر ملک نہیں ہے، وہ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ملک ہے۔ اور آج اہل سنت کا خون وہاں ہو رہا ہے، اہل سنت کو مارا جا رہا ہے۔ میں میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، تم دنیا بھر میں مظلوم لوگوں کے لیے بولتے ہو، ایران میں اہل سنت پر گولیاں چل رہی کیوں نہیں بولتے؟ دنیا کی این جی اوز، انسانی حقوق کی تنظیموں، تمہیں ایران میں بہتا ہوا خون نظر نہیں آ رہا؟ بچوں سمیت قتل عام ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ پاکستان میں خمینی انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، آج ایران نے ایران کے اندر خمینی انقلاب کو مسترد کر دیا ہے، مسترد کر دیا، ان کے مجسموں کو گرا کر مسترد کر دیا اور کہہ دیا یہ اس ایران نے دنیا میں اس انقلاب نے دنیا میں بدامنی پیدا کی ہے۔ پوری دنیا میں امن کے لیے آنے والے انقلاب کا نام محمدی انقلاب ہے، جو صحابہ کرام کے ذریعے آیا تھا اور اب صحابہ کے غلاموں کے ذریعے آئے گا۔ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری محنت کو، جذبے کو، ایمان کو، آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔